حکایت پر اسرار بڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کسی طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اسی جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں، بال نہ منڈواؤں وغیرہ ہیں۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں ایک نورانی شکل کی بڑھیا لاٹھی ٹیکتے چلی آتی ہے۔ جب میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزومند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلے آؤ تاکہ میں تجھے عرفات میں پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، میں نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجاب میں پڑھی ہیں اور فرض بیجوں کے کنارے پر، اور نماز اشراق شہر مرو میں، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات تک نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور پر اسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے رستے میں جوں جوں دشواریاں آتی رہیں، بڑھیا کے طفیل وہاں سے بآسانی گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جس میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہوتا، ہم اس سے بآسانی عبور کرتے۔ جب پانی کے کنارے پہنچتے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی کہ آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیا تو معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر ہے۔ اسی طرح اس پر اسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات میں پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ، میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلیں اور اسے ملیں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا اور ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک نوجوان زرد اور ضعیف، ناتواں اور نورانی شکل کا موجود ہے۔ جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں پر گر گیا اور اپنا منہ اس کے تلووں پر ملنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کر دو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے۔ مجھے دعا خیر سے یاد کرتے رہنا۔ سبق: اللہ کے مقبول بندوں کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، ان کے دل میں ہر وقت خدا کی یاد رہتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں میں ایسی باکمال عورتیں بھی گزری ہیں کہ جن کے حالات و کمالات پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے مدتوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں،
اور دلوں کی امدادوں اور خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء امت کو اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے، اور سارے کمالات و علوم ان اولیاء کو حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حاصل ہوتے ہیں۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانائی، وجود اور عالم ما کان و یکون ہونے میں کوئی شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے مزید اچھی اور سچی حکایات سننے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔